آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے دلاور سے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کا اتنا عام سا لہجہ دیکھ کر دلاور نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ وہ آگے بڑھا۔ فون میرے ہاتھ میں دو، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ کیوں؟ اس ایک سوال نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ دلاور نے اس کا موبائل پیچھے لے جاتے ہوئے ہاتھ کو زور سے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے زبردستی موبائل چھین لیا۔ رات کے 2 بجے کس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی؟ کس سے باتیں ہو رہی تھیں؟ دلاور دھاڑا۔ آپ مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں؟ نین تارا نے غصے سے پوچھا۔ دلاور اس کی خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ میرا فون واپس کرے، میں کسی کو اپنے کردار کی وضاحت نہیں دوں گی، اور آپ کو تو ہرگز بھی نہیں۔ جس کے اپنے کردار میں کھوٹ ہونا وہ دوسروں پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ نین تارا کے اس طنز پر دلاور مزید غصے سے پاگل ہونے لگا۔ وہ نین تارا کا بازو پکڑنے لگا، پر اسی لمحے نین تارا نے اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے دلاور کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ خبردار اگر اب میرا بازو دبوچا۔ سچ چبھ رہا ہے؟ رات کو نامحرموں سے بات کرنے کی عادت آپ کی ہے، میری نہیں۔ نین تارا کی آواز بھی بلند ہوئی۔ شٹ اپ! ایک لفظ مزید منہ سے نکالا نا نین تارا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ فون کا پاسورڈ بتاؤ، دلاور نے غصے سے پوچھا۔ نین تارا خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ میں نے کہا پاسورڈ بتاؤ، دلاور نے زور دیا۔ نہیں بتاؤں گی، کیا کر لیں گے؟ ماریں گے؟ مار لیں، کر لیں اپنی خواہش پوری۔ وہ رونے لگی۔ میرے سامنے ڈرامے بند کرو، میں نے کہا مجھے پاسورڈ بتاؤ۔ اگر ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو پاسورڈ بتانے میں جان کیوں نکل رہی ہے؟ دلاور نے غصے سے پوچھا۔ نین تارا دن بدن بہت ہٹ درم ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، میں خود بتا دیتی ہوں کہ ایسا کچھ ہے۔ کوئی لڑکا ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ ہو گئی تسلی؟ اب میرا فون واپس کرے اور جائیں یہاں سے۔ اور اگر بیوی کا غیر محرم سے بات کرنا اتنا برا لگتا ہے نا تو میرے پاس تو آپشن نہیں تھا دلاور، پر آپ کے پاس تو آپشن ہے نا طلاق کا۔ طلاق دے دیں مجھے۔ نین تارا کی بات سنتے دلاور کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اس نے ہاتھ بلند کیا لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ نین تارا آنکھیں پھیلائے دلاور کے بلند ہوتے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ نین تارا، میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، مجھے فون کا پاسورڈ بتاؤ، دلاور نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ نین تارا دلاور سے ڈر گئی تھی۔ کوئی بعید نہ تھی کہ دلاور اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ وہ جسمانی طور پر دلاور سے کمزور تھی اور اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ 2255، اس نے کپکپاتے لہجے میں دلاور کو فون کا پاسورڈ بتایا۔ دلاور نے فون کا پاسورڈ کھولا، کال لاگ کھولی تو سب سے اوپر ایک انجان نمبر سے کال موجود تھی۔ دلاور نے اس نمبر پر کال ملائی، اسکرین آن کیا اور نین تارا کو گھورنے لگا۔ 3-4 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، کیا مسئلہ ہے آپی؟ میں تو آپ کو اپنا نمبر دے کر پچھتا آ رہا ہوں۔ کل ٹھیک ہو جائے گا نا امی کا فون، پھر کر لیجیے گا گھنٹوں گھنٹوں امی سے باتیں، اس کا بھائی اکتائی ہوئی آواز سے بولا، جب پیچھے سے نین تارا کی ماں کی آواز آئی۔ ارے کمبخت، دو ادھر فون، میری بیٹی سارا دن مصروف ہوتی ہے، مجھے بات کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا کی ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ ہاں نین، کیا بات ہے بیٹا؟ اگر اتنی یاد آ رہی تھی تو آ جاتی نا، بلا تو رہی تھی میں، یا دلاور نے اجازت نہیں دی؟ دلاور کے سر پر جیسے گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ نین تارا زخمی نظروں سے دلاور کو گھور رہی تھی۔ دلاور کے حلق میں گلٹی ابھر کر مردوم ہوئی۔ اس کے چہرے کی تنی ہوئی رگیں فوراً ڈھیلی پڑ گئیں اور لب آپس میں سختی سے بھیج گئے۔ وہ نین تارا کو دیکھنے لگا۔ فون کٹ چکا تھا۔ نین تارا نے ایک نفرت بھری نگاہ دلاور پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور نے سختی سے فون مٹھی میں دبوچتے ہوئے اپنے سر پر مارا۔ شٹ! کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ خود کو کوسنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ میں شکی کب سے ہو گیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس میں نین تارا کا ہی قصور ہے۔ جب کمرہ چھوڑ کر جائے گی اور پورا وقت کمرے سے غائب رہے گی تو بندہ اور کیا سوچے گا؟ اس نے خود کو کلیئر کرنا چاہا پر ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے کمروں میں نین تارا کو تلاش کرنے لگا، پر گھر سے اسے نین تارا کہیں نہ ملی۔ وہ باہر لان کی طرف نکلا، وہ لان میں بھی نہیں تھی۔ آگے کا پورا حصہ گاڑیوں سے بھرا تھا اور سوئمنگ پول ایریا میں بھی نین تارا نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیک یارڈ پچھلے صحن میں گیا۔ بیک یارڈ کا حصہ چھوڑا تھا، وہاں پہنچا تو اسے نین تارا ایک کرسی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے نظر آئی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز دلاور کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو مزید شرمندہ ہونے لگا۔ بھیجے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسئلہ مشکل تھا پر ناممکن نہیں۔ غلطی اس نے کی تھی تو معافی مانگنا تو ضروری تھی۔ وہ نین تارا کی جانب بڑھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود نین تارا نے سر نہ اٹھایا۔ آئی ایم سوری نین تارا،
دلاور نے کہا، پر نین تارا نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ نین تارا، آئی سیڈ آئی ایم سوری، میں سوری کر رہا ہوں نا۔ دلاور نے پھر کہا۔ جب نین تارا غصے سے کھڑی ہو گئی، تو احسان کر رہے ہیں مجھ پر سوری کر کے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کا احسان، اور اپنی سوری اپنے پاس رکھیں، کہتی ہوئی دلاور کے برابر سے گزر گئی، اور دلاور وہیں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد دلاور واپس اندر آیا تو مسترد شاہ کا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ایک بار پھر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن اس بار بے سکونی کے ساتھ ساتھ شدید شرمندگی بھی تھی۔ موم، آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ بزنس میٹنگز میں بھی جاتی ہیں، بزنس پارٹیز میں بھی جاتی ہیں، ڈیڈ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا؟ جب دلاور چھوٹا تھا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، کل ہم جس پارٹی میں گئے تھے وہ انکل آپ کو گھور رہے تھے۔ وہ زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 10 سال کا تھا، لیکن بہت ذہین تھا۔ اس کے اس سوال پر مسترد شاہ ہنس پڑی۔ ان کا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ نہیں دلاور، تمہارے ڈیڈ کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ تمہارے ڈیڈ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھے اتنا وقت اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو کامل یقین ہے کہ میں کبھی کسی دوسرے کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتی۔ اپنی ماں کا دیا ہوا جواب یاد آتے ہی اس نے شرمندگی سے آنکھیں نیچے کر لی۔ اس کے دل میں نین تارا کو لے کر شک آیا تھا، تو اس شک کی وجہ بھی تو اس کا اپنا رویہ ہی تھا۔ اتنے مہینوں میں نین تارا کو شوہر ہونے کا احساس دلانے کے بجائے وہ اسے مسلسل نظر انداز کرتا آیا تھا، تو ممکن تھا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہو سکتی تھی۔ جو چیز اسے دلاور شاہ سے نہیں مل رہی تھی وہ اسے باہر تلاش کر سکتی تھی۔ کمی نین تارا میں نہیں تھی، کمی دلاور شاہ میں تھی۔ وہ رات بھر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ نین تارا کی ذات اور اس کے احساسات میں یوں الجھا کہ ماریہ دور دور تک اس کے ذہن میں نہیں رہی تھی۔ نین تارا نے ساری رات روتے ہوئے گزاری تھی، اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید دلاور شاہ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ مسترد شاہ سے کیا وہ وعدہ نہیں نبھا سکتی تھی، پر فی الوقت وہ یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی۔ لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ جیسے اس کی ماں ٹھیک ہوگی وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی، لیکن آج اس نے دلاور کا کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ آج دلاور کا ناشتہ تیار کیا تھا اور نہ دلاور کے کپڑے نکال کر رکھے تھے۔ جب صبح دلاور کی آنکھ کھلی تو بیڈ پر کپڑے موجود نہیں تھے۔ وہ لب بھیج کر خاموش رہا، جانتا تھا کہ یہ اسی کی غلطی کا نتیجہ تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، اپنے کپڑے خود نکال کر تیار ہوا اور نیچے آ گیا۔ ملازمہ سے ناشتے کا کہا تو معلوم ہوا کہ ناشتہ بھی نین تارا بنا کر نہیں گئی تھی۔ اس نے ملازموں کو ناشتہ بنانے کے لیے کہا۔ ملازمہ سے ناشتے کا کہا تو معلوم ہوا کہ میں ناشتہ بھی نین تارا بنا کر نہیں گئی تھی۔ اس نے ملازموں کو ناشتہ بنانے کے لیے کہا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، پر پہلا نوالا لیتی اس نے ناشتے کی پلیٹ آگے کھسکا دی۔ وہ پہلے بھی ملازمین کے ہاتھ کا ناشتہ کر چکا تھا اور اس ناشتے میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی، پر وہ اتنے مہینوں سے نین تارا کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا تھا اور اسے نین تارا کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے نکلا تو سارے راستے نین تارا ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ آفس پہنچ کر اس نے مینیجر کو بلایا جو نین تارا کے چچا تھے۔ السلام علیکم سر۔ مینیجر نے احترام سے سلام کیا۔ دلاور نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے بیٹھ گئے۔ اب دلاور کے لیے سوال کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، پر اسے سوال کرنا تو تھا، اور مینیجر کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح آپشن بھی نہیں تھا۔ اگر وہ کسی باہر والے کو یہ کام کہتا تو کتنا عجیب لگتا کہ وہ اپنی ہی بیوی کی معلومات نکلوا رہا ہے۔ مجھے آپ سے نین تارا کے متعلق بات کرنی ہے۔ دلاور کے یوں سنجیدگی سے کہنے پر مینیجر چونکے۔ جی سر بولیے، کوئی غلطی ہوئی ہے نین تارا سے؟ مینیجر نے پریشانی سے پوچھا۔ دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دراصل آپ جانتے ہیں کہ میری اور نین تارا کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ موم بیمار تھی، میں ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ پھر میں پہلے ماریہ سے انگیج تھا۔ پہلے مام کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر نین تارا کو بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ مینیجر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کی جو بھی پریشانیاں آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مینیجر نے کہا۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ لمحے رک کر سیکریٹری کو انٹرکام پر 2 کپ کافی اندر بھجوانے کا کہا۔ میں بس اپنے اور نین تارا کے رشتے کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، پر مجھے لگ رہا ہے کہ نین تارا مجھ سے بدگمان ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے اندر ہلکی سی گلٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوری غلطی نین تارا پر ڈال رہا تھا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ اس نے نین تارا کو بدگمان کرنے میں خود کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، لڑکیاں تھوڑی حساس اور نازک ہوتی ہیں، جلدی دل پر لے لیتی ہیں، اور نین تارا تو بچپن سے ہی بہت زیادہ حساس ہے۔
گھر میں سب کی لاڈلی ہے نا، اس وجہ سے، مینیجر نے جتایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دلاور شاہ کے رویے سے بالکل لاعلم تھے۔ انہوں نے نین تارا کو کئی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک وہی تو تھے جن کے سامنے نین تارا اپنے اور دلاور کے رشتے کی حقیقت بول دیتی تھی۔ کیا نین تارا نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ دلاور نے پہلے کریدنا چاہا۔ اگرچہ نین تارا نے کل رات والی بات اپنے چچا سے کہہ دی ہوتی تو یقیناً دلاور بہت زیادہ شرمندہ ہونے والا تھا۔ نہیں، نین نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں، خیریت، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مینیجر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نین تارا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مطلب اس کی یونیورسٹی، وہ کیا پڑھ رہی ہے، اس کی دلچسپی کس چیز میں، اور اس کے لائکس، پسند اور ڈس لائکس، ناپسند۔ یہ پوچھتے ہوئے دلاور کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ یہ سب تو اسے اپنی بیوی سے خود پوچھنا چاہیے تھا، بلکہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اسے خود معلوم ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ بات نین تارا کے چچا سے پوچھ رہا تھا۔ عجیب تو نین تارا کے چچا کو بھی لگ رہا تھا۔ پھر دل ہی دل میں وہ سوچ کر خوش بھی ہو رہے تھے کہ سامنے والا اب اپنے رویے کی بھرپائی کرنے پر راضی ہو رہا ہے۔ چچا نین تارا کے متعلق تفصیل سے بتانے لگے اور دلاور شاہ بغور ایک ایک بات سنتا رہا۔ بہت شکریہ، میں آپ کو ممنون رہوں گا، دلاور نے مسکرا کر کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب دلاور نے اس سے یوں مسکرا کر بات کی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے سر، یہ تو میرا فرض ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دلاور نے گہری سانس لے کر خود کو تیار کیا۔ نہ جانے پہلی بار پہل کرنا اس قدر مشکل کیوں ہو رہا تھا۔ اندر کی انا بار بار آڑے آ رہی تھی۔ وہ کیسے جھکتا تھا نین تارا کے سامنے۔ اسی کوفت میں ایک اور گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ آفس سے باہر نکلنے ہی لگا تھا جب اسے انٹرنس پر ہی ماریا ٹکرائی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ماریا نے پوچھا۔ ہاں، نین تارا کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دلاور نے کہا۔ کیوں، روز تم پک کرتے ہو؟ سوال بھی تھا اور طنز بھی۔ نہیں، وہ اپنے چچا کے ساتھ جاتی ہے، اس کے چچا لنچ آورز میں اسے لینے کے لیے جاتے ہیں، پر آج وہ مصروف ہیں تو میں نکل رہا ہوں۔ کیوں، نہیں جا سکتا؟ دلاور نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ میں نے کب منع کیا، تمہاری بیوی ہے، جا سکتے ہو، ماریا نے کہا۔ دلاور باہر نکلنے لگا جب ماریا کی آواز پر رکا۔ پر میں تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئی تھی دلاور۔ اس نے دلاور کو روکنا چاہا۔ ہم ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، تم میرے ساتھ نین تارا کو پک کرنے کے لیے چل سکتی ہو۔ ماریا نے کچھ لمحے دلاور کو دیکھا، پھر مسکرائی اور بعد میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دلاور کے ساتھ باہر آئی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دلاور نے تو کچھ نوٹس نہیں لیا، پر ماریا کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ سارا راستہ وہ دلاور سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ جب دلاور کی گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں رکی تو وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے نین تارا کا انتظار کرنے لگا۔ دلاور، کال کر کے پوچھ لو نا نین تارا سے کتنی دیر لگے گی اس کو باہر نکلنے میں۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد ماریا نے دلاور سے کہا۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون جیب سے نکالا، لیکن پھر انگلیاں تھم گئی۔ اس کے پاس تو نین تارا کا نمبر ہی نہیں تھا۔ اس کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے اپنے مینیجر سے نین تارا کے بارے میں ساری باتیں پوچھی تھی، لیکن نمبر لینا ہی بھول گیا تھا۔ اگر وہ اب یہ بات ماریا کو بتاتا تو یقیناً ماریا اس بات پر استحضاء کرتی۔ نہیں چھوڑو، آتی ہوگی، فون کروں گا تو پریشان ہو جائے گی، ویسے بھی میں اسے سرپرائز دینے آیا ہوں، اپنے چچا کی جگہ مجھے دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی، دلاور نے ماریا کے سامنے کہا۔ ماریا بمشکل مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ گاہیں بگاہیں باہر نگاہ دوڑا کر دلاور کو بھی دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک دلاور کو کیا ہو گیا، اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتوں نے دلاور کو اس کے رویے کا احساس دلایا تھا۔ نین تارا، وہ بڑی گاڑی والا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی دوست نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ باتیں کرتی نین تارا نے نگاہ اٹھا کر پارکنگ ایریا کی طرف دیکھا اور لمحے بھر کے لیے اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ سامنے دلاور شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دلاور سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ دلاور کے برابر میں بیٹھی ماریا پر گئی تو اس نے اپنے لب سختی سے آپس میں بھیج لیے۔ تو یعنی وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یونیورسٹی میں نین تارا کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ شک میں کس قدر اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اور بھی زیادہ بدگمان ہو گئی تھی۔ کون ہے یہ نین تارا؟ اس کی دوست نے تجسس سے پوچھا۔ دلاور شاہ، نین تارا نے مختصر جواب دیا۔ یہ ہے تمہارا شوہر، کس قدر ہینسم اور امیر ہے یار، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، تم اتنے امیر بندے کی بیوی ہو، اس کے باوجود تم یونیورسٹی کے سینئرز کے اسائنمنٹس بناتی ہو، تم پاگل ہو نین تارا۔ اس کی دوست حیرت سے پھیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا اسے غصے سے گھورا۔ امیر میرا شوہر ہے، میں نہیں ہوں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ بات تو ایک ہی ہے، میاں بیوی الگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ نین تارا کی دوست نے منہ بنایا۔ بالکل الگ ہوتے ہیں اور بہت الگ ہوتے ہیں۔ ایک کام کرو، وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بن جاؤ جیسے ہم نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔
نین تارا نے کہا، تمہارے شوہر کو برا نہیں لگے گا، تم پاگل ہو، اور یہ تمہارے شوہر کے ساتھ لڑکی کون بیٹھی ہے؟ اس کی دوست نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے رازداری سے پوچھا تو نین تارا اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم میری انسلٹ کروا رہی ہو، میں نے کہا نا کہ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ باہر کی طرف چلو۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا واپس باتیں کرتے ہوئے اپنی دوست کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا کر یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دوسری طرف جاتا دیکھ کر دلاور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چپکے ماری منہ پر ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ دبانے لگی۔ دلاور سے اپنی اور نین تارا کی جھوٹی بانڈنگ دکھانا چاہ رہا تھا، پر نین تارا نے تو اس کے سارے ڈرامے کا پل بھر میں بھرم توڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، دلاور نے بات بنائی۔ ماریا منہ سے کچھ نہ بولی، صرف مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ وہ صاف دلاور کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دلاور گاڑی سے اترا، مٹھیاں بھیجی اور نین تارا کی طرف قدم بڑھائے۔ نین تارا کی قدم تیز تھے، اس لیے دلاور کو بھاگ کر اس تک جانا پڑا۔ ایکسکیوز می، نین تارا کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس نے نین تارا کی دوست سے کہا، تو وہ دلاور کی بات سمجھ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یونیورسٹی میں تماشا کیوں لگا رہی ہیں؟ اس نے دلاور سے غصے سے پوچھا۔ تم نے مجھے گاڑی میں دیکھ لیا تھا نا، اس کے باوجود تم باہر جا رہی ہو، میں پاگل ہوں جو وہاں کھڑا ہوں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ پاگل ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اور مجھے کیا معلوم آپ یونیورسٹی کس لیے آئے ہیں؟ جتاتے تو ایسے ہیں جیسے روزانہ یونیورسٹی لینے آتے ہیں۔ اب میرا راستہ چھوڑیں، مجھے پریشان مت کریں۔ نین تارا اس کی ایک طرف سے ہو کر گزرنے لگی جب دلاور نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہر جگہ تماشا مت لگایا کرو، چپ چاپ گاڑی میں چلو، میری انسلٹ ہو رہی ہے۔ دلاور نے اسے سمجھانا چاہا، آپ کو صرف اپنی انسلٹ کی پرواہ ہے، آپ کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں چلاؤں گی۔ اس کے ہر دھرمی پر دلاور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی پہلے تو بہت معصوم تھی، پھر اچانک اتنی چنڈال کیسے ہو گئی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ پلیز نین تارا، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز چلو۔ دلاور نے پلیز پر خاصا زور دیا تھا، پر پکڑ نین تارا کے ہاتھ پر مزید سخت ہوئی تھی۔ نین تارا سمجھ گئی تھی کہ وہ پیار سے نہ گئی تو دلاور زور زبردستی سے لے کر جائے گا۔ وہ دلاور سے جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے دلاور کے ساتھ چلنے لگی۔ دلاور نے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ماریا کو دیکھا۔ جگہ تو اس کی تھی، پر ماریا پورے حق سے وہاں برجمان تھی، اور اسے یہ حق دینے والا بھی دلاور شاہ ہی تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دلاور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ لگتا ہے تم دلاور سے ناراض ہو، تبھی یہاں نہیں آ رہی تھی، ماریا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے دیکھا نہیں تھا، نین تارا نے جھوٹ کہا۔ نہیں تم نے دیکھا تھا، بلکہ تمہاری دوست نے بھی ہمیں دیکھا تھا۔ ماریا باز نہ آئی۔ میری دور کی نظر کمزور ہے، نین تارا نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، ماریا نے قائل ہونے والے انداز میں سر ہلایا، اور اس کے بعد گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ دلاور پورے راستے خاموش ہی رہا۔ دلاور آج تو نین تارا بھی ساتھ ہے، کہیں باہر لنچ کر لیتے ہیں، مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، ماریا نے کہا۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بیک ویو مرر سے نین تارا کو دیکھا، جس کا چہرہ گزرتے لمحات کے ساتھ سرخی پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پر اپنے اوپر نظروں کا گمان محسوس کر کے نین تارا نے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا اور دلاور کی نظریں اپنے اوپر جمے دیکھ کر انتہائی ناگواری سے نظریں پھیر لی۔ اس کی نظروں میں اتنی حقارت تھی کہ دلاور خاموشی سے اپنے لب بھیج گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک فینسی ریسٹورینٹ کے سامنے رکی۔ ماریا گاڑی سے باہر نکلی اور دلاور بھی باہر نکل آیا، لیکن نین تارا اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ تم باہر نہیں نکلو گی؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ لنچ کر کے آ جائیں، نین تارا نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ دلاور کا دل کیا کہ اب تو سر پیٹ لی، آج وہ اسے ماریا کے سامنے رسوا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بھوک نہیں ہے نین تارا، یونیورسٹی سے آئی ہو، شاباش باہر آ جاؤ، لنچ کریں گے۔ دلاور نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن تنبیہی نظروں سے گھورتے ہوئے زور دیا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، مجھے نہیں کھانا۔ وہ بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دلاور کو تنبیہی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماریا مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماریا کے ایکسپریشنز دیکھ کر دلاور کو غصہ چڑھنے لگا۔ گاڑی سے باہر آؤ۔ وہ بچوں کی طرح ضد پر اتر آیا۔ نہیں آ رہی، نین تارا نے بھی ٹکا سا جواب دیا۔ دلاور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نین تارا کو بازو سے پکڑ کر زبردستی گاڑی سے باہر نکال دیا۔ نین تارا، تماشا مت بناؤ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ نین تارا اس آدمی کی ڈھنائی پر ہکا بھکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ کل رات کو ہوا تماشا بھول گیا تھا؟ قصور میرا ہے، مجھے وہیں یونیورسٹی میں تماشا کھڑا کر دینا چاہیے تھا تاکہ ابھی میرا تماشا نہ بنتا۔ آپ اپنی محبوبہ کے ساتھ لنچ کریں، خبردار جو زور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ دلاور کو سخت نظروں سے گھورتی ایک آخری نظر ماریا پر ڈال کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ مجھے لگتا ہے دلاور تمہارے اور اس کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، تمہیں اسے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھا نہیں وہ تمہاری کیسی انسلٹ کر کے چلی گئی، ماریا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دلاور نے ایک سرد نظر ماریا پر ڈالی اور خاموشی سے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
بیٹھو اندر، لنچ پھر کبھی کریں گے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے دلاور ماریا کو اس کے گھر ڈراپ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ نین تارا پہلے ہی خوش قسمتی سے ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ دلاور غصے سے تن فن کرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور قدم سیدھے مسترد شاہ کے کمرے کی طرف بڑھائے جہاں نین تارا قیام پذیر تھی۔ دروازہ کھلا تو نین تارا بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے دلاور کی موجودگی محسوس کی پر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں۔ کیا ضرورت تھی ماریا کے سامنے تماشا لگانے کی؟ جانتی ہو کہ اتنی انسلٹ ہوئی ہے میری؟ دلاور نے غصے سے پوچھا۔ ماریا ماریا ماریا، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ کی محبوبہ کے سامنے آپ کی ایگو پوری کرنے کا۔ میرے بارے میں وہ کچھ بھی سوچے بھاڑ میں جائے، نین تارا نے پاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ وہ میری محبوبہ نہیں ہے، صرف دوست ہے، دلاور نے جتایا۔ اس پر نین تارا سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچھا، اگر محبوبہ نہیں ہے تو بیوی کی جگہ پر کیوں بیٹھی تھی؟ اسے تو چاہیے تھا کہ میرے آنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دیتی۔ بیوی کی حیثیت سے تو وہ جگہ میری تھی نا دلاور شاہ۔ وہ اس کے جواب پر لاجواب ہو گیا تھا۔ چند لمحے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو کیا کہے۔ اگر تمہیں اتنا اعتراض تھا تو تم مجھ سے بول دیتی کہ وہ تمہاری جگہ ہے، وہ پیچھے بیٹھ جاتی۔ تم نے خود بھی تو نہیں بولا نا؟ دلاور نے جواب سوچتے ہی فوراً کہا۔ ہاں، میں نے نہیں کہا کیونکہ مجھے آپ کی بیوی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی اب مجھے اپنی بیوی بنانے میں دلچسپی ظاہر نہ کریں۔ وہ کسی صورت ماننے کو راضی نہ تھی۔ دلاور اس کی بات پر تنزیہ ہنسا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم میری بیوی تھی اور رہو گی، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سامنے کئی لڑکی اب اس کی ضد بنتی جا رہی تھی۔ آپ میری یونیورسٹی آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں میں کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں؟ رات کو امی سے بات کرنے کے باوجود بھی شاید آپ کو یقین نہیں آیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں نین تارا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ دلاور نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی، میں اب آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ مہربانی کر کے آپ بھی میرا راستہ اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ نین تارا کا غصہ دیکھ کر دلاور ایک نظر اس پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا اپنا غصہ اب قائم نہیں رہا تھا۔ جب وہ جھک رہا تھا تو نین تارا اتنی ہٹ درم کیوں دیکھ رہی تھی، اتنی ہٹ درم کیوں ہو رہی تھی، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ اگلے دن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب روز دلاور یونیورسٹی اسے لینے کے لیے پہنچا ہوتا تھا، پر ساتھ میں روز ماریا بھی دلاور کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ یوں تو ماریا کو بہت سی میٹنگز اور کام تھے، لیکن اس وقت اس نے اپنا مکمل فوکس دلاور پر کر لیا تھا۔ دلاور اس کے لیے محبت، ضد، جنگ سب بن گیا تھا۔ نین تارا نے بھی ضد اور بحث بند کر دی تھی۔ وہ دلاور کو ڈرائیور کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتی اور گھر پر اتر جاتی، نہ سلام نہ دعا۔ دلاور اپنے روزمرہ کے کاموں سے ہلایا ہوا تھا۔ اسے ملازمین کے کیے ہوئے کام پسند نہیں آ رہے تھے اور نین تارا نے اس کے ہر کام کو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس مہینے تھوڑا گزارا کر لیں گی امی؟ اگلے مہینے میں زیادہ پیسے دے دوں گی، اس مہینے تھوڑی پریشان ہوں۔ دلاور ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا جب کچھ سوچتے ہوئے مسترد شاہ کی کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے کھولا تو نین تارا الماری کا پٹ کھولے اندر کچھ تلاش کری تھی اور فون پر بات کری تھی۔ نئی فیس تو میں نے بھر دی تھی، پر یہ یونیورسٹی مہنگی ہے، اس کے چھوٹے خرچے بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ اب ایک پروجیکٹ ہے، اس کے لیے 40,000 روپے جمع کروانے ہیں۔ اب اس مہینے تھوڑا کمپرومائز کر لیں، انشاءاللہ اگلے مہینے سے نہیں ہوگی پریشانی۔ نین تارا کی بات سنتے دلاور نے لب بھیجے اور قدم پیچھے لے لیے۔ اگلے دن نین تارا فیس لے کر یونیورسٹی پہنچی تو معلوم ہوا کہ 40,000 روپے پہلے سے ہی سبمٹ کروائے جا چکے ہیں۔ خالی 40,000 روپے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے سال کی فیس اور پورے سال میں یونیورسٹی کے جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ سارے ہو چکے تھے۔ وہ حیران تھی اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کس نے کیا تھا۔ پھر بھی اس نے تصدیق کے لیے پوچھا تو دلاور شاہ کا نام ہی سامنے آیا۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ شام کو دلاور گھر لوٹا تو بیزارگی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا، لیکن نین تارا کو کمرے میں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے نین تارا سے کوئی بات نہیں کی، کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ خفا ہو کر پھر کمرہ بدر ہو جاتی، پر اس پر نین تارا خود کھڑی ہو کر اس کے مقابل آئی تھی۔ آپ کے خیال اور خلوص کا بہت شکریہ، پر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا نے دلاور شاہ کا ہاتھ پکڑا، اس کی ہتھیلی کھولی اور دوسرے ہاتھ سے پیسے دلاور کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یہ وہ 40,000 روپے ہیں جو آپ نے یونیورسٹی میں سبمٹ کروائے ہیں، اور اب تک جتنی بھی فیس اور جو بھی پیسے آپ نے یونیورسٹی میں سبمٹ کروائے ہیں وہ میں آپ کو قسط وار دیتی رہوں گی، جیسے یونیورسٹی کی فیس ادا کرتے ہیں۔ یہ بول کر نین تارا کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور نے گہری سانس لی اور اپنی ہتھیلی پر رکھے ان پیسوں کو دیکھا۔ وہ اس کی بیوی کی محنت کی کمائی تھی جو اس نے یقیناً اسائنمنٹس بنا بنا کر کمائی تھی۔
دلاور شاہ تمہاری بیوی کے حق حلال کی کمائی، چلو اتنا حق تو میرا بنتا ہے تمہاری کمائی پر، نین تارا اس کی پارٹی کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے پیسے اپنے سائڈ ڈراز میں رکھ گیا تھا۔ رات نین تارا اسائنمنٹس بناتے ہوئے بیٹھی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دلاور شاہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ نین تارا نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری ماں کا کمرہ، میں یہاں آ سکتا ہوں، دلاور نے جتاتے ہوئے کہا، اور نین تارا کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھ کر نیم دراز ہو گیا۔ نین تارا اسے گھورنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کمرے میں رہ رہی ہوں؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، لیکن منع کرنے کا حق تم بھی مجھے نہیں رکھتی کیونکہ یہ موم کا کمرہ ہے۔ تم اپنا کام کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، دلاور نے معصومیت سے کہا۔ نین تارا نے مزید بحث نہ کی اور اپنے اسائنمنٹس بنانے میں مگن ہو گئی۔ دلاور اس کی تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ویسے نین تارا، ہمیں یوں ایک ساتھ ایک کمرے میں دیکھ کر موم کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی نا؟ دلاور نے بات کا آغاز کیا۔ لکھتے لکھتے نین تارا کا ہاتھ رکا۔ اس نے گہری سانس لی اور واپس لکھنا شروع کر دیا۔ ویسے تم ناشتہ بہت اچھا بناتی ہو، ان کچھ مہینوں میں میرا 4 کلو وزن بڑھ گیا تھا تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر، پر اب تم نہیں بنا رہی تو مجھے لگتا ہے کہ میں واپس فٹ ہو جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، دلاور نے پھر کہا۔ ایک بار پھر نین تارا کے ہاتھ لکھتے لکھتے رکے۔ اس نے گردن موڑ کر دلاور کو گھورا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ تعریف کی ہے، دلاور نے معصومیت سے کہا۔ نین تارا نے نگاہیں واپس پھر لی۔ دلاور کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ بمشکل اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ میں آج تمہارے گھر گیا تھا، دلاور کے ایک بار پھر کہنے پر نین تارا مکمل طور پر دلاور کی طرف مڑی۔ کیوں گئے تھے؟ اس نے ڈرتے حیرت سے دلاور سے پوچھا کہ کہیں دلاور وہاں کچھ الٹا سیدھا نہ کر آیا ہو۔ کیا مطلب کیوں گیا تھا؟ سسرال ہے میرا، ایسے ہی تمہاری امی اور بھائی کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ لوگ تو بہت خوش اخلاق ہے، پتہ نہیں تم کس پر چلی گئی، دلاور نے طنز کیا۔ نین تارا غصے سے چہرہ پھیر کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ تمہاری آنکھیں اور تمہارے بال تمہاری اماں پر گئے، تمہاری امی کی چوٹی تمہارے بالوں سے بھی لمبی ہے، میں حیران ہوں اس عمر میں بھی اتنے لمبے اور خوبصورت بال۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نین تارا نے پین کتاب پر پڑھا۔ یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے نا آپ نے مجھے میرے کام سے روکنے کا؟ اس نے ہاتھ جانے والی نظروں سے دلاور کو گھورا۔ دلاور نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ گئی ہوں، بہت ہی کوئی خراب انسان ہے آپ، وہ غصے سے کہتی اپنے نوٹس اور جیومیٹری کا سامان اٹھانے لگی۔ ارے سنو تو صحیح، دلاور نے اسے روکنا چاہا پر وہ سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دلاور قہقہہ لگا کر ہنسا، اور یہ مستر شاہ کے انتقال کے بعد اس کی پہلی ہنسی تھی جب وہ دل سے ہنسا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ماریا، غلطی میری ہی تھی، میں وقت نہیں دے رہا تھا، بات نہیں کر رہا تھا، اب احساس ہو رہا ہے تم سے زیادہ اچھی کمپنی ہے میری بیوی کی۔ وہ تصور میں ماریا سے مخاطب ہوا۔ رات کو واپس کمرے میں آئی تو دلاور اسی کے بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دلاور کے پاس گئی اور اس کا کندھا زور سے پکڑ کر ہلایا۔ دلاور نیند میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے آرام کرنے دیں، اس نے دلاور سے کہا۔ میں تمہیں کچھ کہہ تھوڑی رہا ہوں، کر لو آرام۔ وہ بے نیازی سے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، آپ اپنے کمرے میں جائیں اور مجھے یہاں رہنے دیں۔ اس کی بات پر دلاور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سینے پر ہاتھ باندھے نین تارا کو ہی دیکھ کے لگا۔ پہلی بات، یہ کمرہ تمہارا نہیں، میری ماں کا ہے۔ دوسری بات، وہ کمرہ تمہارا ہے جو کمرہ میرا ہے، اگر تم سیدھے سے اپنے کمرے میں آ جاتی ہو تو مجھے یہاں نہیں آنا پڑتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں اس کمرے میں کیوں آؤں گی؟ وہ میرا کمرہ نہیں ہے، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تو آپ کو احساس ہو گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نین تارا نے طنز کے تیر چلائے۔ ہاں ہو گیا، دلاور نے تسلیم کیا۔ بہت اچھا احساس ہوا ہے آپ کو۔ روز مجھے یونیورسٹی لینے کے لیے آتے ہیں، پھر بیوی کی جگہ پر ماریا بیٹھی ہوتی ہے، رات کے اوقات میں فون پر ماریا سے باتیں کرتے ہیں، پسند ناپسند آپ کو سب ماریا کے پتہ ہے، ڈرائیو پر آپ ماریا کے ساتھ جاتے ہیں، آؤٹنگ آپ ماریا کے ساتھ کرتے ہیں، آفس میں آپ کے ساتھ ماریا ہوتی ہے، میں کہاں ہوں؟ اس کے اس سوال پر دلاور نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ وہ صرف دوست ہے۔ نین تارا نے گہری سانس لی، اپنے آنسو اندر ہی اتارنے چاہے۔ وہ دلاور کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں بھی ایک ایسا ہی دوست بنا رہی ہوں، برداشت کر لیجیے گا۔ اس کی بات پر دلاور نے گہری سانس لی۔ تم نے مجھے کبھی شوہر ہونے کا احساس دلایا؟ سوائے میرے کام کرنے کے کبھی حق جتایا؟ پھر تم مجھ سے کیسا شکوہ کر رہی ہو؟ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تم نے مجھ سے نہیں مانگے۔ تمہیں فیس بھرنے کے لیے ضرورت تھی، تم نے مجھ سے نہیں مانگے۔
تمہیں ماریا کا آگے بیٹھنا برا لگا تھا تو تم اس سے کہہ سکتی تھی، تم نے اس سے نہیں کہا، تم نے حق کہاں جتایا؟ اس نے الٹے سوال کیے تو نین تارا اسے غصے سے گھونے لگی۔ سچ تو یہی ہے نا نین تارا، تم بہت انا پرست ہو، یہی وجہ ہے کہ میرا جھکنا بھی تم قبول نہیں کر رہی ہو۔ تم مجھے بتا دینا تمہاری انا کو کس طریقے سے تسکین ملے گی، میں وہ کر لوں گا۔ یہ کہتے دلاور اسے کمرے میں اکیلا چھوڑتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ نین تارا خاموش کھڑی خالی بیڈ کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پر آج نیند کہاں آنے والی تھی؟ دلاور کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی، حقیقت تو یہی تھی، اور اس کا دل دلاور کے جملوں کو قبول بھی کر رہا تھا، پر دماغ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اگلے دن صبح نین تارا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ نین تارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آگے بڑھا اور نین تارا کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ پکڑایا۔ 2 لمحوں کے لیے نین تارا کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ وہ پیسوں کا خاکی لفافہ نہیں تھا بلکہ اس میں کوئی ڈاکیومنٹس تھے۔ فکر نہ کرو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ دلاور کے کہنے پر اس نے لفافہ تھاما اور کھول کر دیکھا تو اندر جاب لیٹر تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دلاور کو دیکھنے لگی۔ تمہیں سارا دن اور ساری رات بیٹھ کر اسائنمنٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آفس میں ویکینسی خالی ہے، تم یونیورسٹی کے بعد جوائن کر سکتی ہو، ہاف ڈے کی جاب ہے۔ جب نین تارا نے کچھ کہنا چاہا تو دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ نوکری تمہاری قابلیت پر ہے، آئندہ اسائنمنٹس نہیں بنانا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگا، پھر لمحے بھر کو رکا۔ میں تیار ہو کر آ رہا ہوں، یونیورسٹی میں ہی ڈراپ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نین تارا جاب لیٹر ہاتھ میں پکڑے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک کر جاب لیٹر پر جا گرے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر دلاور نین تارا کو پک کرنے کے لیے آیا تھا، اور آج پھر ماریا دلاور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ نین تارا کو شدید غصہ آیا۔ کل اتنی باتیں ہونے کے باوجود آج پھر دلاور نے ماریا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا ہوا تھا۔ غصے سے وہ پچھلی سیٹ کی جانب بڑھی۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کچھ سوچتے رکی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماریا کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ ماریا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ پیچھے بیٹھ جائیں، یہ میری جگہ ہے، نین تارا نے صاف اور واضح انداز میں کہا۔ ماریا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ماتھے پر شکنیں ابھر آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دلاور کی طرف دیکھا۔ تم پیچھے چلی جاؤ ماریا، نین تارا کو پسند نہیں کسی اور کا آگے میرے ساتھ بیٹھنا۔ دلاور کی تائید پر ماریا نے غصے سے مٹھی بھیج لی اور بمشکل ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں واقعی یہ تمہاری جگہ ہے، تم نے اس سے پہلے بولا نہیں نا، اس لیے احساس نہیں ہوا۔ تنزیہ کہتی وہ گاڑی سے اتری اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی وہ جیسے جلتے ہوئے کوئلوں پر لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے اتنے مہینے دلاور پر ویسٹ کیے تھے، کتنا نقصان کیا تھا اس نے اپنے بزنس کا۔ ان 6 مہینوں میں اس کا بزنس کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ سارے مہینے دلاور پر ضائع ہو گئے تھے، اور دلاور کو تو جیسے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ نین تارا کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے بعد واپسی پر لنچ کے لیے ریسٹورینٹ گئے۔ اس بار نین تارا نے بالکل منع نہیں کیا۔ اس بار نین تارا نے بالکل بھی منع نہیں کیا تھا۔ جب وہ لنچ کرنے کے لیے بیٹھے تو ماریا نے اپنے لیے آرڈر دیا اور مینیو بک دلاور کی طرف بڑھا دی۔ دلاور نے اپنے لیے کھانا آرڈر کیا اور ساتھ ہی نین تارا کے لیے بھی کھانا منگوایا۔ نین تارا تعجب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ دلاور نے سارا کھانا اس کی پسند کا ہی آرڈر کیا تھا۔ یہ بات ماریا نے بھی بخوبی نوٹس کی تھی۔ ماریا کے لیے اپنے حلق سے نوالا نیچے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر دلاور نے گاڑی اپنے آفس کے باہر روکی۔ دلاور تم آفس آ گئے، نین تارا کو تم نے گھر نہیں ڈراپ کیا؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ نین تارا آج سے آفس جوائن کر رہی ہے، میں اسے یونیورسٹی سے آفس لے آیا کروں گا اور یہ میرے ساتھ ہی گھر جایا کرے گی۔ اسے بھی بزنس کا پتہ ہونا چاہیے، سیکھنے میں 1-2 سال تو لگیں گے، اور اگر اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی تو 2 مہینے میں بھی سیکھ سکتی ہے، کیوں ماریا؟ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ماریا سے تعریف چاہی، پر اس بار ماریا مسکرانے میں بری طرح ناکام رہی۔ لیکن نین تارا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ دلاور نین تارا کا ہاتھ تھامے آہستہ سے آفس کے اندر داخل ہوا تو آفس کے تمام ملازمین تعجب سے نین تارا اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگے۔ چند ماہ پہلے جو لڑکی نوکری کے لیے روتی ہوئی اس آفس میں آئی تھی، آج وہی لڑکی اس آفس کے مالک کا ہاتھ تھامے اندر آ رہی تھی۔ نین تارا اپنے چچا سے ملی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی دلاور نے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا،
آفس ہے نین تارا، اور بزنس کا پہلا رول ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں اور بزنس دونوں الگ الگ، ورک پلیس پر کوئی رشتہ داری نہیں۔ نین تارا فوراً تائید میں سر ہلاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ تب دلاور اسے اپنے آفس سے منسلک ایک نئے آفس میں لے گیا۔ نین تارا نے یہ آفس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت ہی ڈیسنٹ اور خوبصورت سیٹنگ تھی آفس کی۔ یہ کس کا آفس ہے دلاور؟ نین تارا نے پوچھا۔ یہ تمہارا آفس ہے، دلاور نے مسکرا کر کہا۔ نین تارا کی آنکھیں حیرت سے ہی پھیل گئی۔ پر یہ میری قابلیت پر تو نہیں ہے۔ اس کی بات پر دلاور اس کے قریب آیا، البتہ اس نے ماریا کو آفس کے باہر انتظار کرنے کا ہی کہا تھا۔ یہ تمہاری قابلیت پر ہی ہے نین تارا۔ آپ نے میرے اندر ایسی کون سی قابلیت دیکھ لی جو آپ مجھے اتنا بڑا آفس دے رہی ہیں؟ نین تارا نے سوال کیا۔ تم جانتی ہو، میری بچپن سے خواہش تھی، جب سے میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کہ میری بیوی بالکل میری ماں جیسی ہو، جو گھریلو کاموں اور تربیت کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا سے لڑنا بھی جانتی ہو۔ وہ اس قابل ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ اسی طرح میری اولاد کو سنبھالے، جس طرح میری ماں نے میرے باپ کے گزرنے کے بعد مجھے سنبھالا تھا۔ دلاور نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ اس لیے مجھے ماریا اپنے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگتی تھی، ہر لحاظ سے۔ وہ بزنس وومن تھی، اس لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ میری ماں جیسی ہے، لیکن پھر تم سے شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ماریا بزنس وومن تو ہے، پر میری ماں جیسی بالکل نہیں ہے۔ میری ماں نے بزنس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو بھی بہت خوبصورتی سے سنبھالا تھا، اور انہوں نے مجھے پراپر وقت دیا تھا۔ اگر ماریا میری بیوی بنتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بزنس کو تو فروغ دے دیتی، لیکن میرے بچوں کی تربیت ویسے کمی نہیں کر سکتی تھی جیسے میری ماں نے کی۔ وہ نین تارا کے اور قریب ہوا۔ تمہارے اندر میں نے وہ تمام باتیں دیکھی ہیں۔ تمہارے اندر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا جنون بھی ہے۔ تمہیں سارا دن اور ساری رات بیٹھ کر اسائنمنٹس بناتے دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے تمہیں آفس کا کام سکھایا تو تم اس بزنس کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہو۔ دلاور کی باتیں سنتے سنتے نین تارا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں نے تمہارے اندر مسرت شاہ کو دیکھا ہے، اور جس دن میں نے تمہارے اندر مسرت شاہ کو پا لیا، میں نے تمہیں بیوی تسلیم کر لیا، دل سے بھی، دماغ سے بھی اور روح سے بھی۔ دلاور کے نیم محبت سے کہتی نین تارا اگلے ہی لمحات میں اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ یہ اس کی 6 مہینوں کی ریاضت تھی۔ 6 مہینے اس نے کس طرح گزارے تھے، ہر لمحہ اس نے یہ سوچ کر کانٹوں پر کاٹا تھا کہ وہ ایک انچاہا وجود ہے۔ یہ اس کی 6 مہینوں کی ریاضت تھی۔ 6 مہینے اس نے کس طرح گزارے تھے، ہر لمحہ اس نے یہ سوچ کر کانٹوں پر کاٹا تھا کہ وہ ایک انچاہا سا وجود ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ سب کچھ کر سکوں گی جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، نین تارا نے سسکیوں کے درمیان میں کہا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو گی۔ آج سے بزنس تمہیں میں خود سکھاؤں گا۔ ہاں، پر اس معاملے میں تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو سکتا ہوں، تم اس کا برا مت ماننا، دلاور نے شرارت سے کہا۔ تو نین تارا اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دلاور کو دیکھا تو دلاور اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت پاش نظروں سے۔ نین تارا نے شرما کر اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اب تو واپس کمرے میں آ جاؤ گی نا؟ یقین کرو، کمرہ تمہارے بغیر بہت سونا لگتا ہے، دلاور نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، نین تارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ دونوں کا قہقہا آفس میں گونج اٹھا۔ دروازے کے باہر کھڑی ماریا نے دلاور کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ اس نے دلاور سے محبت تو کی تھی، لیکن اس کے جنون اور غلط رویے نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج اسے اس بات کا اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز اور بدلا ہوا دل واپس کبھی بھی نہیں آتا۔ دلاور ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی، پھر کبھی دوبارہ دلاور سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہوئے۔